بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سیریز پیغام اصلاح میں خوش آمدید. اس قسم میں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں میں زیادہ تر وقت موجود رہتا ہے، وہ ہے حسد. حسد ایک ایسی منفی جذباتی کیفیت ہے جو ہمارے اندر کے آگ کو بھڑکاتی ہے اور ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں. ہم اس قسط میں دیکھیں گے کہ حسد کا کیا اثر ہوتا ہے اور ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں. قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم وہ چیز نہ چاہو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ آیات مبارکہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے اور دلوں میں حسد کو نہ جگہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو اس کے اپنی تقدیر اور فضل کے مطابق دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے حسد ایمان کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حسد انسان کے دل میں ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور اسے روحانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے. بالکل حسد جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتے ہیں. حسد ایک زہر کی طرح ہے جو ہمارے اندر نفرت، غصہ اور مایوسی پیدا کرتا ہے. جب ہم کسی کی کامیابی یا خوشی پر حسد کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے ذہنی سکون پر پڑتا ہے. حسد کرنے والا شخص خود بھی سکون سے زندگی نہیں گزار پاتا، کیونکہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے ہمیشہ بغض اور نفرت رہتی ہے. حسد نہ صرف ہمارے دل کی حالت کو خراب کرتا ہے بلکہ اس سے ہمارا معاشرتی تعلق بھی متاثر ہوتا ہے. جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات میں دراڑ ڈالتے ہیں. حسد سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رضا اور تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے. اگر ہم کسی کی کامیابی یا خوشی پر حسد کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ اس شخص کو اور کامیاب کرے اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر کے بارے میں شکر گزار ہوں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر خوش رہیں. آج کی اس قسط کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں حسد کو نہ جگہ دینی چاہیے. ہمیں اللہ کی رضا پر ایمان رکھنا چاہیے اور دوسروں کی کامیابیوں پر خوش ہونا چاہیے. اگر ہم حسد سے بچنا شروع کریں گے تو ہمارے دلوں میں سکون آئے گا اور ہماری زندگیوں میں خوشی کا آغاز ہوگا. اللہ ہمیں حسد سے بچائے اور ہمیں اپنے دلوں میں محبت و سکون پیدا کرے.